کچھ کلمے کے لوازمات ہیں جو قرآن نے بیان کیے. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں تو تیرے پاس آئیں گے کب؟ اللہ نے کہا جو خدا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے انسان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر تھے، پیغمبر تھے. آپ نے بتایا کہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے خدا کے سامنے کھڑے ہوگے. مشرکین نے مذاق اڑایا. ایک مشرک نے کیا کیا، ایک پرانے قبرستان گیا اور سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی، صدیوں پرانی بھربھری ہڈی، وہ نبی کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ زندہ ہوں گی. مذاق اڑانے کے لیے نا، یہ آپ اس کو خدا دوبارہ انسان بنائے گا. وہ اعتراض کر رہا تھا نبی پر، مگر نبی نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ نبی کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا میں زندہ کروں گا. نبی خاموش ہو گئے. بھائی جس پہ اعتراض تو اللہ پہ بنتا ہے، مجھ پہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا. اس میں کیا حکم دیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اس کو. ذرا اس کو چاہیے وہ پانی کا قطرہ نبی کے پاس لے کر آئے اور کہے کہ اس قطرے کو کون انسان بنا سکتا ہے. تو نبی کیا کہیں گے؟ تو بھی اسی سے بنائے اور ساری دنیا اسی سے بن رہی. یہ قطرہ ہے جو ماں کے رحم میں جب ماں روٹی کھاتی ہے، اسی روٹی سے اس قطرے میں آنکھ بھی بنتی ہے، ناک بھی بنتی ہے، دل بھی بنتا ہے، دماغ بھی بنتا ہے، جگر بھی بنتا ہے، پورا جسم تیار ہوتا ہے. پھر جو ہے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے. دماغ کی بڑی لمبی نسیں، اتنی لمبی پائپ لائنیں دماغ میں کہ یہاں سے لے کے جاؤ اور چاند سے گھما کے نیچے لے آؤ. ایسی پائپ لائنوں کو جس میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اللہ گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بن کس سے رہا ہے؟ روٹی سے جو ماں کھا رہی ہے، کھجور سے، روٹی سے، دودھ سے، دہی سے، جو کچھ کھا رہی ہے سب چیزوں سے بچے کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ سیمنٹ بجری سے تعمیر بنا سکتے ہو، خدا کی قسم کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا دو. اللہ روٹی اور چاول سے کیا بنا رہا ہوتا ہے؟ اس بچے کی آنکھیں، ناک، دل، دماغ، جگر بنا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو ماں کے پیٹ سے نکالتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ جس روٹی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اسی روٹی سے اب کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. اور پیدا کس وقت ہوگا؟ نہ اس کی ولادت سے پہلے نہ بعد میں. جب بچہ پیدا ہوا اب ضرورت ہے، اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اس کو بتا دیجئے اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا فاذا هو خصیم مبین، ایسا بنا کہ آج جھگڑا کر رہا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، بنانے والے کو کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ مر گیا تو کون زندہ کرے گا مجھے؟ بنا کس سے؟ پانی سے بنا. اور ایسا کانفیڈنس، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ کریٹر پہ اعتراض کر رہا ہے. بھائی وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. تو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کو بتا دے وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. تو میرے بھائی گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہم گورے کی نہیں کر رہے، ہم اس کائنات کو بنانے والے کی کر رہے ہیں. بنانے والے پر کبھی مخلوق کو ترجیح مت دو. گورا خود کریٹڈ ہے، بنانے والا نہیں ہے. بنانے والا اپنے بارے میں بتا رہے کہ میں دوبارہ بھی بناؤں گا. پہلی دفعہ جس نے بنایا دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تو کامیابی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ کیا ہے؟ کامیاب. اب اسلام آپ کو ترقی سے نہیں روکتا، لیکن یہ ترقی باؤنڈ ہوگی اسلامی شریعت کی حدود میں. آپ نے ترقی بھی آخرت کے لیے کرنی ہے، وہ بھی آخرت کے لیے کرنی ہے آپ نے. تو ہماری کامیابی میں اصل کیا ہے بھائی؟ بولو نا. آخرت ہے، اصل ہے خدا کو راضی کرنا. تو چند کام بس میں بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو چند کام آپ کو کرنے پڑیں گے. جو گورا، میں گورے کا بار بار تذکرہ، ہماری ینگ جنریشن ساری گوروں کو فالو کر رہی ہے. کہہ رہی یار گورے تو کرتے نہیں، ان کے یہاں تو مولوی مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہے. کبھی سنا اوباما جا رہے ہیں کسی مولانا صاحب سے دم کرانے کے لیے؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ ان کے یہاں تو نہیں ہوتے. ان کے یہاں یہ نکاح طلاق کے مسائل بھی نہیں ہوتے. ان کے یہاں کورٹ سب کچھ کرتی ہے. کورٹ کا لا چینج کر دیا تو ان کا سارا قانون کیا ہو گیا؟ ہمارا 1400 سال پہلے جو قانون تھا آج بھی کیا ہے؟ زنا 1400 سال پہلے حرام، آج بھی کیا ہے؟ حرام. عزم کرو کبھی زنا کے قریب، بولو نا. آج نوجوانوں میں، لڑکے لڑکیوں میں زنا بہت پھیل رہا ہے. اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم جہنم کے انگارے اپنے لیے جمع کر رہے ہو.
زانی کی عیاشی پہ کبھی رشک مت کرو کہ یار اتنی لڑکیوں سے تعلقات، یہ اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہا ہے. اگر زنا اللہ کی نظر میں بہت برا عمل نہ ہوتا تو اسلام نے سورہ نور میں حکم نہ دیا ہوتا کہ جو کنوارا مرد زنا کرے یا کنواری لڑکی زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چھوٹا جرم، کسی جرم کی اتنی سخت سزا ہے اسلام میں کہ پتھروں سے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے گردن اڑا دو، نہ 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 نہ، میرڈ ہو کے زنا کر رہا ہے، یہ حلال موجود ہے، حرام کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ نبی نے اس مرد کو بھی پتھر، حالانکہ نبی کتنے رحم دل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سارے بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، سب کو معاف کیا، زانی کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ آپ کے پاس معافی کا آپشن نہیں تھا. آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹا، آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ہاتھ کاٹتا. کیوں؟ یہ آپشنل نہیں ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ خدا اسے معاف کرنے کا حق نہیں دیا مجھے. تو حکومت کو کیا اللہ نے حکم دیا؟ بھائی زنا کوئی کرتا ہے 100 کوڑے مارو، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. کتنی سخت سزا ہے. تو آج سے عزم کرو بھائی زنا کے کبھی قریب. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح ہے. یہ بھی اللہ نے ہی بتایا ہے. اب جب ہم زنا کو حرام کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں زبردست بات کی. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہی نے جس نے زنا کو حرام کیا اس نے 4 کی اجازت بھی دی ہے، یار یہ مولوی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے یار، آپ کیا ہمارے گھروں میں فساد ڈال رہے ہو؟ تو میں تھوڑی ڈال رہا ہوں بھائی، اگر اللہ نے ڈالا ہے تو باز اللہ اور اللہ تھوڑی فساد ڈال رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں زنا کو روکو. جب نکاح ہوں گے تو عورتیں بغیر نکاح کے جب ہوں گی نہیں تو وہ نہ پیسوں کی لالچ میں آئیں گی، نہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے زنا کی طرف جائیں گی. طوائفوں کو توبہ کروائی جاتی ہے، ان کے خرچے بھی ہوتے ہیں. تو او بھائی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تم مرد جب تک نہیں کریں گے نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے، جلد نکاح اور زیادہ نکاح جب تک ہی نہیں ہوگا زنا ختم نہیں ہوگا سوسائٹی سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھو کوئی بات نہیں، مرو گے تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہاں پھر رو نہ بیٹھ کے. بہرحال آپ کو زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں. 1400 سال پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں. یورپ میں 100 سال پہلے برا تھا یہ عمل، انہوں نے اب لیگل کر دیا اس کو. یار میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ کر رہا ہے تو کیا اس میں حرج ہے؟ کیونکہ وہ خدائی قانون کے پابند نہیں، ان کی اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. ہم بھی اسمبلی کو دیکھتے ہیں لیکن پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ بولو نا، اللہ نے حرام کر دیا. اچھا جب نکاح کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے تو نکاح کو بچانے کی بھی کوششیں کی ہیں. اس کے لیے پہلا قانون اللہ نے بنایا، طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا. عورت جلباز ہوتی ہے. ہماری عدالتوں نے طلاق کا حق کس کو دے دیا؟ عورت کو بھی. آج کورٹ میں عورت جائے 2 منٹ میں اس کو خلا کی ڈگری ملتی ہے. بلے شوہر صحیح ہو غلط ہو اس کی بحث نہیں ہے. تو جج کو میں کہتا ہوں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق بولو نا نہیں دے سکتے. گورنمنٹ یار ہماری بیویوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ابھی تو شکر کرو آپ کی بیویاں گئی نہیں ہیں. آپ کی بیگم گئی کورٹ میں، اس نے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کورٹ پوچھے گی کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے، مجھے پسند ہی نہیں آ رہا، مجھے وسیم پسند ہے بس. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا لا ہے ریٹن میں کہ عورت کو وسیم پسند ہے، ستار سے خلا دے رہی ہے، کورٹ اس کو خلا دے گی نہیں دے گی جج اندر ہو جائے گا. تو یہ قانون شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے. اس لیے جو دیندار عورت ہے کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرے گی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو بے دین ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اچھا اسلام نے نکاح کو روکنے کے لیے کہا کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے 3 طلاقیں دینے پر پابندی لگا دی کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو. اب جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ طلاق دینے سے پہلے بیگم جو ہے نا وہ مفتیوں سے پوچھے گا کہ کیا شرعی طریقہ ہے دینے کا. جو خدائی قانون کا پابند نہیں ہے وہ دھاڑ دھاڑ کیا کرے گا. آج ایک بندہ آیا 3 طلاقیں غصے میں لکھ کے اسٹیمپ پیپر پہ، پھر کہہ رہا ہے یار میں غصے میں تھا. ابے تو لکھ کے دے رہا ہے پوری تمیز سے، پورے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کے ساتھ پورے جملے تو نے بنائے ہوئے ہیں. غصے میں تھا یار. فضول کے شرابی شراب پی کے غصے میں طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو نشے میں تھا. اگر تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاق کیوں نہیں دے دی؟ بہن کو کیوں نہیں دے دی؟ کبھی بھی شراب میں ایسا نہیں ہوا کہ دوست کو طلاق دے رہا ہو کہ میرا دماغ کام نہیں. بیوی کو ہی دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب تیرا دماغ کیا ہے؟ کام کر رہا ہے. اسلام میں نشہ عذر نہیں ہے، سمجھ لو. نشے میں آپ دیکھو، یورپ میں نشے میں آپ نے بندہ مار دیا نا، کوئی آپ پہ تھوڑی بہت پینلٹی ہوگی کہ یار ایکسکیوز کر لیں آپ نشے میں تھے، دانت بھی توڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اسلام میں آپ نے نشے میں بندہ مار دیا، آپ کو سولی پہ لٹکنا پڑے گا. اسلام کہے گا آپ نے نشہ کیا کیوں، ایسا کام کیا کیوں؟ تو نشے جب آپ نے خود کیا تو طلاق بھی ہوتی ہے اس میں، اور مار دیا تو بندہ کا قصاص بھی لیا جاتا ہے. اسلام میں نشہ عیب نہیں. ہاں کوئی دوسرے نے نشہ زبردستی کرا دیا وہ پھر عذر ہے. تو اب سمجھو بات کو. تو 1400 سال پہلے بھی اللہ نے نکاح جوڑنے کا طریقہ بتایا تھا، آج بھی کیا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. آپ نے اس پہ قائم بولو نا رہنا. ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں ہومو سیکشولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. اسلام میں یہ عمل 1400 سال پہلے بھی حرام تھا، آج بھی کیا ہے حرام. گوروں کے ہاں پہلے لیگل تھا، انلیگل تھا، اب کیا ہو گیا ہے لیگل ہو گیا ہے. کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں، جب وسیم اور ستار آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ان کا. وسیم جانے بھائی، کوئی وسیم بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ انگریزوں کے وسیم کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں نے لوگوں سے کہا تھا یہ قانون ہمارے سوسائٹی میں آ رہا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہوں گے، اور شکر کرو تم. میں نے لوگوں سے کہا اپنے بچوں کو قرآن پہ لے کر آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اب قرآن پہ چلنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے، ورنہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ورنہ تمہارا بچہ بڑا ہوگا وہ کہے گا ابو میں نے شادی کرنی ہے، میرے لیے میل بہو تلاش کرو. گوروں میں ہو رہا ہے ایسے، حقیقت بتا رہا ہوں. میل بہویں آ رہی ہیں، کنفیوز ہے کہ یہ کمبخت میری داماد ہے یا میری بہو ہے یہ. اور یہ آپ مذاق سمجھ رہے ہو، ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. میرے پاس فون آیا ہے، میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں مطلب ماں فرمائی یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے مجھے. تو بھائی اپنا اسلام سے رشتہ اگر نہیں جوڑ کے رکھا نا، آپ کا سارا سیٹ اپ کی ایسی کی. گوروں کے پاس اسلام نہیں ہے تو بکھر گئے بیچارے وہ. تو آپ اسلام کی قدر کرو. تو اسلام میں یہ ہومو سیکشولیٹی پہلے بھی حرام تھی، آج بھی کیا ہے حرام ہے. یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹک دیا. اسلام میں شراب پہلے بھی حرام تھی، نشہ پہلے بھی حرام تھا، چرس ہیروئن پہلے بھی حرام تھی، آج بھی کیا ہے حرام ہے. عزم کرو کبھی بھی نشے کے قریب مت جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈپریشن میں پھر کیا کریں؟ ٹینشنیں اتنی ہیں، پیٹرول مہنگا، یہ مہنگا. تو بھائی نشے سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، نشے سے ڈپریشن بڑھتی ہے. وقتی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ایک ٹینشن اور کہ اب یہ مہنگی نہیں ہو گئی، اب وہ لت پڑ گئی اس کی. اب جس کو شراب پینے والے کو نہ ملے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا. تو کبھی شراب کے قریب بولو نا نہیں جانا. یہ اللہ میاں نے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. پھر میرے بھائی اللہ کا ایک اور حکم ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک، کیونکہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. انگریز لوگ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے، اب انہوں نے سائنسی ترقی کر لی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو ہم گھر میں رکھیں گے، اس سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. جب وہ کھانستے ہیں تو جرمز پھیلتے ہیں، پھر لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہمارے ابا کہاں انجوائے کرنے دیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. سارا دن ابا کے یہ سوال ہوتے ہیں. انجوائے کرے گا آدمی؟ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر کو؟ ابا اتنا تو پوچھتے ہیں نا. ہاں وہ پھر شادی کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے، پھر سالے پوچھتے ہیں. انگریزوں کے یہاں سالے ہوتے ہی نہیں ہیں. گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا. تو سالے لیس قوم ہے وہ. اب آپ سوچو جس کے 2 سالے ہوں ٹینشن میں ہو، جس کی 4 شادیاں اور ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں، پھر بھی آگے بیان کر رہا ہے. یہ حوصلہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یہ انگریزوں کو نہیں ہے. تو خیر اچھا میں جو بات جلدی سے کمپلیٹ کروں، کھانا بھی لگ رہا ہے، دیر بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے ابا کو گھر میں رکھنا ہے، اماں کو گھر میں. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر کل گورنمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ اولڈ ہاؤس ہم نے بنا لی ہے، ابا کو وہاں جمع کرا سکتے ہو، ہمارے لیے پھر بھی جمع کرانا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی، اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب؟ بہترین آپشن جنت کا اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. انگریز کیوں بوڑھے والدین کو نہیں رکھتا؟ وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. کہہ رہے یار لائف کو انجوائے کرو یار. یہ بڈھا بہت عجیب حالات ہیں وہاں کے. اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا، وہ ویزے پہ پابندی نہ لگا دیں گے میرے. تو ایک دفعہ لگا دی تھی، بڑی مشکل سے ہٹوائی ہے. تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ. ایک رخ آپ دیکھ رہے ہو، دوسرا نہیں دیکھ رہے تصویر کا. تھینک یو بہت زبردست کرتے ہیں، بہت اچھے اخلاق وخلاق ہیں، میں مانتا ہوں. ہمارے اخلاق وخلاق نہیں ہے، ہمارے یہاں جو بدتمیزی ہے نا پتہ چل جاتا ہے آنے کے بعد. پھر بھی یار اپنے بوڑھے والدین کو کیا کرتے ہیں؟ گھر میں رکھتے ہیں. تو گھر میں ہی رکھنا ہے آپ نے، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ آپشنل نہیں ہے، یہ لازمی ہے، یہ کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی، یہ تو مخلوق کے حقوق تھے، اللہ کی عبادت میں 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز بولو نا پڑھنی ہے. انگریز نہیں پڑھتا، وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہے.
کہتے ہیں اس کا کامیابی سے بھائی پیسے تو ہاں اگر فجر کی نماز میں $20 مل رہے ہو تو شاید پھر وہ کہیں یار جو بے روزگار ہے وہ آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو آج سے عزم کرے 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریز کہتا ہے عورت پردہ کرے نہ کرے اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے, کچھ برقع پہنتی ہے کچھ نہیں پہنتی. اللہ کہتا ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے, عورت کو اپنی زینت چھپانی پڑے گی ہر نامحرم سے. انگریزوں کے ہاں نامحرم اور محرم کا کوئی کانسیپٹ بولو نہیں, اسلام میں ہے یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ٹینشن میں ڈالا ہے محرم نامحرم, اسلام نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن و آبائہن و ابنائہن. اللہ کہتے ہیں اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے, باپ کے سامنے آ سکتی ہے, بھائی کے سامنے آ سکتی ہے, اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے, بھائی کے بیٹوں کے سامنے, چچا کے سامنے, سسر کے سامنے. اس کے علاوہ سب کیا ہیں بولو نا, نامحرم. کزن کیا ہے؟ پردہ کرنا پڑے گا کزن سے, بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا, ممانی کو اپنے شوہر کے بھتیجوں سے پردہ, بھانجوں سے پردہ کرنا پڑے گا. تو جب شادی ہوتی ہے تو ایسا لمبا چوڑا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیگم سے شادی ہوئی, اس کی بہنوں سے بھی پردہ ختم, اس کی مامی آپ کی مامی بن گئی, اس کی خالہ آپ کی, ہے پوری کائنات تھوڑی آپ کی ہو گئی ہے یار, اتنا مہر تھوڑی دیا تم نے بھائی. آپ کی بیگم آپ کی ہے, اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا آپ کے ابا بن گئے, باقی سارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. جس سے بھی زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے, ساس سے کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا, چاہے بیوی کو طلاق بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا. سوتیلی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے سارے نامحرم ہیں, ان سے عورت کو پردہ بولو کرنا پڑے.